بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام تبدیلی پاکستان اور ہم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثنا قادر۔ ناظرین، آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو ابھی سچویشن چل رہی ہے، اس چیز کو، یہ جو سیلاب، یہ جو ایک قدرتی آفت آئی ہے، کیا میں صرف اسے قدرتی آفت کہوں یا میں اس کو جو ہمارے نہ جانے کتنے سالوں سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان 5ویں نمبر پر آ گیا ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، یا میں اس کو ماحولیاتی تبدیلی کہوں، یا پھر میں کہوں کہ یہ جو ہے وہ کافی زیادہ یا کافی بڑی گستاخی ہے سیاستدانوں کی، کہ ان کو تمام چیزیں، کیونکہ جس طرح سے ریسرچ کی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے حقائق کھل کر اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جب آپ کو الرٹ جاری کیا گیا، 2 سے 3 بار الرٹ جاری کیا گیا، آخر پھر کیوں جو ہے وہ جو علاقے، جو شہر جو ہے وہ سیلاب کی زد میں آ سکتے تھے، وہاں سے لوگوں کو کیوں نہیں ہٹایا گیا، کیوں نہیں لوگوں کو پہلے بتایا گیا؟ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ وڈیروں کی یا کچھ لوگوں کی فصلیں بچانے کے لیے یا زراعت بچانے کے لیے غریب عوام کو جو ہے وہ ڈبو دیا گیا ہے۔ اس وقت سندھ کی، بلوچستان کی بہت ہی بری سچویشن ہے۔ تمام تر جو خواتین ہیں وہ ان کے پاس بیسک بنیادی سہولیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ 6 لاکھ سے زیادہ خواتین ہیں جو اس وقت حاملہ ہیں، اور وہ کس دور سے گزر رہی ہے ہم اور آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح چاہے وہ سیاست میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیشہ ہی ایک سماجی کارکن بن کر جو ہے وہ اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑتے، عوام کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں بہت مشکل سے انہوں نے ٹائم دیا ہے، لیکن ہمارے اسٹوڈیو میں آج جو جن گیسٹ کو ہم نے بلایا ہے جی، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سربراہ MQM پاکستان بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میں ویسا ہی ہوں جیسا پورا ملک ہے، ملک کے عوام ہیں، عام آدمی ہے، اور جس کرب اور اذیت میں مبتلا ہے یہ قدرتی آفت کو لے کے، جو واقعی میں قدرتی کم ہے، انسانی زیادہ ہے، بالکل لوگوں کی بنائی ہوئی، آدمیوں کی بنائی ہوئی ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے جو 70-75 سال پاکستان کے گزرے ہیں نا، بالکل ایسے ہی ہے کہ بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے، بہرحال اپنا حال ایک جیسا ہے، 75 سالوں سے ہر ایک سال ایک جیسا ہے، کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، کسی بھی رنگ میں رنگ خزاں نہیں جاتا، یہاں زرد، ہرا، لال ایک جیسا ہے۔ تو عام آدمی کی حالت زار تو بدلی نہیں، اس کا معیار زندگی بدلا نہیں، بنیادی جو سہولیات ہوتی ہیں، پانی، گٹر، کچرا، اور پھر صحت، تعلیم، اور پھر اس کو بنیادی کچھ ٹرانسپورٹ کی سہولت، چھتر چھایا، سائبان، سر چھپانے کی جگہ، اور عزت نفس اس کی قائم رہے، ان ساری باتوں کو لے کر اب تو پہلے کراچی کو دیکھ لیں تو خال خال ایک پانی کا بحران تھا جس کا بڑا ذکر ہوتا تھا، لوگ آتے تھے ہمارے دفتروں پر مٹکے پھوڑتے تھے، لیکن اب کہ الیکٹرک کے دفتر دیکھ لیں، بالکل کہیں پر بھی پورے ملک میں، ہیسکو کے، لیسکو کے، ISCO کے، کہیں کے بھی لے لیں، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے جو موبائل خامز بل ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، تو بجلی کا بحران، پانی کا بحران، اور ایک رہ گیا تھا شعبہ گیس کا بحران جی، تو وہ کثر بھی ابھی گزشتہ 2-3 سالوں سے پوری ہو گئی۔ بالکل اچھا، یہ ساری باتیں جو آپ نے، احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یہ جو آپ نے کہا نا ماحولیاتی تبدیلی، اصل تبدیلی تو یہ ہے، یہ باقی تو ہمارے یہاں تبدیلی کا جھوٹا نعرہ لگتا ہے، جھوٹا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اگر جس نے اس تبدیلی کا پاس نہیں کیا، 20-25 سال پہلے پریڈکشن تھی، کلائمیٹ چینج، انتہائی موسم، گلوبل وارمنگ، درجہ حرارت اوپر جائیں گے، سمندر کی سطح بلند ہوگی، درخت لگانے ہوں گے، پانی بچانا ہوگا، جنگلوں کو نہیں کاٹنا، لیکن ہم نے جو یہ یعنی نیچر کو، فطرت کو، قدرت کو پریونٹ کرنے کی جو چیزیں تھیں، ہم نے اس کے برعکس کام کیا۔ بالکل پورشن مافیا، بلڈر مافیا، ہائیڈرنٹ مافیا، ٹھیکیدار مافیا، کمیشن مافیا، اور ان سب کے سرغنہ کون؟ یہ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں ایک مافیا ہے، وہ ساری سیاسی جماعت، اچھا، ماں سوائے چند ایک کو چھوڑ کے، جس میں کم ہوں گے، لیکن قومی سطح پر تو دیکھیں نا،
پیپلز پارٹی, جی, PMLN اور ایون PTI. یس بالکل. PTI اگر اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ نئی جماعت ہے اور وہ بری زماں اس کو پتہ ہی نہیں اس کی تنظیم کا اندر سے کیا حال ہے. ایک عمران خان کو ذرا سا ہٹا دیں گے, پھر دیکھیں جیسے مطلب ہے کہ کھوکھلا بغیر ستون کے مکان ہوتا ہے نا, وہ کیسے گرے گا. تو اس کا مطلب, اور پھر وہاں بھی لوٹ مار, ایسا نہیں بالکل کہ بالکل, یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. غضب کی کرپشن کی عجب کہانیاں وہاں پر بھی ہیں سب جگہ. لیکن فاروق بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے تو اپنی آنکھوں سے وہاں جا کر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حال, جس طرح وہاں خواتین موجود ہے آپ کی طرف سے, آپ کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ پہلے ایک میں کہوں گی سیاسی بیک گراؤنڈ سے ہٹا کر بھی بات کروں تو آپ کی بڑی خدمت ہے, جس طرح سے آپ اپنے عوام کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. کیا منظر آپ نے دیکھا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم وہ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم جو بھی چینل لگاتے ہیں تو جی وہ چینل اسی کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے جس نے آپ کو پتہ ہے زیادہ پیسے دیے. دیکھیں ابھی حال ہی میں NA 245 کا ضمنی الیکشن ہوا تھا, جو میں پھر مجھے ہرا دیا گیا. جی جی جی. اب میں کتنی دھاندلی ہوئی, کس نے کی, میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں ڈاؤن ہوا, لیکن اگلے دن صبح میں پھر کھڑا ہو گیا جی, اور میں نے یہ سارے بارشوں اور سیلاب کی جو صورتحال تھی اس پر نظر ڈالی. میرے الیکشن فنڈ میں 1-2 لاکھ روپے کی بچت ہو گئی. میں نے کہا یہ عوام کی امانت, کچھ مخیر ازا پھر دوستوں سے میں نے کچھ لاکھ جمع کی. پھر میں نے کہا نواب شاہ جاؤں, میرپور خاص جاؤں, حیدرآباد جاؤں. حیدرآباد تک ابھی وہ سیلابی ریلا آئے, بارشوں سے تو تباہ ہوا حیدرآباد بھی, جی جی, پٹائی آباد اور اس طرح کی کالونیاں جو ہے نا وہاں تو بہت زیادہ پانی ہے. لیکن پھر میں نے معلوم کیا کہ تو مجھے سکھر کے تاجروں نے کہا کہ آپ آ جائیں, ہم آپ کو ایک ایسی پٹی پہ لے جاتے ہیں جو نوشہر و فیروز اور سکھر کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں کئی تحصیلیں جو ہیں پورے گاؤں ڈوب گئے. ہم مین روڈ سے 10-10 کلومیٹر 20-20 کلومیٹر اندر جائیں گے, اچھا, جہاں پانی بھرا ہوا ہے, جہاں گاؤں ڈوب گیا, آپ خود دیکھیں گے گاؤں ڈوبے ہوئے. تو جو کہتے ہیں نا صوبودیرو, یہ خیرپور میرس کی ایک تحصیل ہے. اسی طرح سکھر کے نوائی علاقے اس کے گاؤں, پھر نوشہر و فیروز کا شہر, اس کے اطراف کے علاقے, پھر تحصیل کنڈیارو جو کہ نوشہر و فیروز کی. میں ان 4-5 جگہوں پہ اس پوری پٹی پہ گیا. تو میرے پاس جو پیسے تھے میں نے پیکنگ, اچھا ظاہر زمینی راستوں سے جا نہیں سکتے, 16 گھنٹے میں سکھر پہنچیں گے اور بیچ میں پھر راشن لوٹ جائے گا. دیکھیں ایک تو ضرورت بھی ہے لوگوں کی جو لوٹ رہے ہیں, اور پھر کچھ لوگ لالچ میں بھی لوٹ رہے ہیں. اب دونوں مکس ہو گیا, آب فرق. تو اب میں نے کہا کہ یہ میں وہیں سے پیک کروا دوں. IG صاحب کو میں نے فون کیا مجھے 2 موبائل دے دیں. انہوں نے مجھے 2 موبائلیں دے دیں. تو میرے 4-6 ٹرک تھے نا وہ محفوظ رہے, اور جہاں ہمیں پہنچانے تھے ہم ڈاٹ آن ٹارگیٹ پہنچے. پھر میں نے میرے سامنے مطلب پورے گاؤں کے گھر میں دیکھ رہا ہوں ڈوبے ہوئے ہیں, مسجد ڈوبی ہوئی ہے, مدرسے ڈوبے ہوئے ہیں, بازار ڈوبے ہوئے ہیں, اور لوگ جو مین شاہراہ ہے اس سے تھوڑے دور خیموں کی جگہ تھی, وہاں خیمے لگا کے ایک نیا گاؤں بسایا ہوا. خود ہی لوگوں نے کیا کریں, یہ کچھ لوگوں نے ٹارٹلین وہ کپڑا خیمے کا دے دیا, کچھ لوگوں نے ویسے کپڑا دے دیا, وہ لگا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور لیکن پھر اپنے گھر سے کچھ سامان بھی لا رہے ہیں نا, کچھ چولہا بچ گیا, کچھ ہو گیا, تو وہ جا رہے ہیں اسی پانی میں واک کرتے ہوئے, اتنے پانی میں, اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں. وہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر ہم جو مین شاہراہ پر بھی جا رہے ہیں وہاں پر بھی پانی ہے, جو سپر ہائی وے جسے کہیں نیشنل ہائی وے, اس پر بھی پانی, اس پر بھی گڑے, اور گاڑی کا جس طرح ہماری گاڑی بھی گئی اور آئی. لیکن الحمدللہ ہم نے یہ پٹی پوری کور کی, اور جو ہمارے پاس سامان تھا لاکھوں روپے کا وہ ہم نے زیادہ تر مستحقین میں تقسیم کیا. لیکن یہ بھی دیکھیں نا, 20 دنوں کی راشن میں کیا ہوگا ان کا, اس کے بعد کیا ہوگا. اچھا کوئی انہیں دیگ پکا کر بھی دے رہا ہے, کوئی چاول دال چاول بنا رہا ہے, کوئی انہیں بریانی بھی دے رہا ہے, کوئی پلاؤ دے رہا ہے, سبزی پلاؤ دے رہا ہے. لیکن دیکھیں اصل سوچ یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یہ بنی 2005 میں, 18 سال ہو گئے جب زلزلہ آیا تھا. اس کی صوبائی شاخیں بن گئی پروونشل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. اچھا 4 صوبوں میں وہ ایک مرکز, ان 5 نے مل کر اگر ان کے پاس کسی بھی قدرتی آفت کے لیے خیمے نہیں ہیں, تو سب سے پہلے تو سیلاب آئے, بارشوں سے مکانات گرے اور شہر تباہ ہوں, اربن فلڈنگ ہو, تو ہر صورت میں آپ کو کیا چاہیے, خیمے. زلزلہ آئے تو آپ کو خیمے چاہیے. یعنی لوگوں کو ریسکیو کر کے عارضی طور پہ میک شفٹ کیمپ میں لے جانا, ریہیبلیٹ کرنا, وہ آپ کہاں کر رہے ہیں. وہ ریہیبلیٹیشن ہے نہیں. 25,000 خیمے چین سے آئے تو آپ کی عزت سادات بچی, ورنہ آپ کی تو دستار گر گئی تھی اس بار زمین پر.
اچھا وہ خیمے آپ نے دے دیے چائنیز کی، لیکن 25,000 خیموں میں یہاں تو لاکھوں گھرانے بے گھر ہوئے ہیں. تو وہ تو مخیر حضرات ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. نوجوانوں کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے 2005 کے زلزلے کی طرح لیکن اس مرتبہ کووڈ سے معیشت تباہ ہوئی تھی، اس مرتبہ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ڈالر ہمارے ہاتھوں سے نکل سبزیوں کا بھی بحران آ رہا ہے، 7ویں آسمان پر چلا گیا. پھر بجلی کے بلوں کا اس وقت کیا حال ہے. تو تاجر بھی، مخیر حضرات بھی کوئی اچھے حالوں میں نہیں ہیں. بالکل ایسا تو ہی وہ بھی اپنے پلے سے کتنا دیں گے. تو بالکل. اس وقت ہم بدحالی کے بدترین دور سے گزرے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ ایک مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اس واقعے کو کس طرح سے بیان کروں، لیکن ابھی آپ کی بھی نظر سے بھی گزری ہوگی وہ ویڈیو آپ کی نظر سے بھی، کہ جس طرح سے ہمارے کوئی جو ہے وہ، میں آپ کو کیا کہوں، مجھے ویسے سمجھ نہیں آ رہا منظور وسان صاحب، کیا آپ مطلب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، کیا نہیں سمجھ رہے، جس طرح سے آپ وہاں پر گئے ہیں. اور ایک مطلب فوٹو سیشن جس طرح سے روایتی ہوتا ہے، وہ فوٹو سیشن کے لیے تو وہ کچھ کیمپ وغیرہ لے کر گئے تھے، لیکن اب وہ جب وہ پہنچے دریا کنارے، جو دریائی کہوں گی جس طرح منظر پیش کر رہے، تو لوگ اتنے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب ان کو لگا، جو وہاں کے مقامی لوگ تھے ان کو لگا کہ منظور وسان صاحب جو ہے وہ آئے ہیں اور ان کو بچائیں گے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا. اب انہوں نے بڑی بے رخی سے جو لوگ تھے ان کو بالکل پیچھے ہٹنے کا کہا، اور اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا یہ پھر کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہی عوام ہے جو ان کو ووٹ دے کر جو ہے وہ منتخب کرتی ہے، کیا یہ عوام اب دے گی ان کو ووٹ؟ ہمارے وڈیروں اور حکمرانوں کا رویہ جو یہ اپنے منظور وسان کی جس ویڈیو کا حوالہ یہ ہے انٹچیبلس. یہ جیسے ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہے نا، تو شودر جو ہوتا ہے وہ سب سے لوور کاسٹ ہوتی ہے، اور برہمن جو ہوتا ہے وہ سپیریئر. تو یہ سب برہمن ہیں، یہ سپیریئر کاسٹ ہیں، اور ان کے ووٹر بھی ان کو چھو نہیں سکتے، ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو یہی رویہ دیکھیں. اب تو یہ کیمرے کی آنکھ ہے نا، یہ سوشل میڈیا، تو اس سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. بالکل. تو ان کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ اسے بھی پھر مذاق میں لے لیں گے، کوئی نہ کوئی اس سے بھی مذاق جوڑ لیں گے. اور دیکھیں نا، یہ سیلاب کو انہوں نے کہا کہ خود کشتی میں اگر جا رہے ہیں، خود آسودہ حال ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فلورنس اور وینس کا منظر ہے جو اٹلی میں جس طریقے سے لوگ جاتے ہیں. بالکل. مطلب یہ تو ان کے زخموں پر اگر آپ مرہم نہیں رکھ سکتے تو کم از کم نمک پاچی تو نہ کریں. آپ نے تو نمک چھڑکا ان کے. تو میرے خیال میں یہ رویہ کہ مطلب یہ کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو مطلب ان کے ساتھ یہ برا بھی نہ کرے، کوئی اچھا نہیں کر سکتے تو خیر افسوس کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کس کو کہیں گے؟ ذمہ دار تو ساری حکومتیں ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ہیں. سب سے اوپر اگر سندھ کے کانٹیکس میں کہیں تو پیپلز پارٹی، اس کے بعد MKM پاکستان بالکل برابر کے ذمہ دار ہے. اربن فلڈنگ کے ذمہ دار تو ہے نا. چلو بھائی، نواب شاہ، سکرنڈ اور توڑ اور دوڑ اور سمارو اور جیمس آباد، جڈو، نصیر آباد، کنڈیارو، اگر وہاں آپ ذمہ دار نہیں ہیں ڈائریکٹلی، تو آپ کراچی میں جو سرجانی ٹاؤن ہے، یوسف گوٹ ہے، K4 کی چورنگی، پھر اولڈ سٹی ایریا ہے، پھر اس کے علاوہ کئی شہر سڑکوں کا جو حال ہے ابھی، یہ سب کیا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کی ذمہ داری بھی تو ہے نا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ سبھی کی ہے. اور ایک تو میں نے کہا کہ 20 سال سے تیاری نہیں، خیمے نہیں، اور اب عارضی طور پہ کہاں بات کریں گے کہ ان اسکولوں میں اس کے اچھا ابھی بھی سروے کر کے میپ نہیں دیا جا رہا تاکہ فلاحی تنظیموں کو بتایا جائے کہ بھائی یہاں پر سامان نہیں پہنچا، یہاں مال نہیں پہنچا. بالکل. DC کی طرف سے یہ ہے کہ یہاں فلاح تنظیم کا مال آ گیا، آپ اگلے اسکول میں دیں، تاکہ ایک گوگل پہ آپ سیدھے چلے جائیں فلاحی تنظیم ہے کہ مجھے بھائی میرپور خاص کی ساری تحصیلیں دیکھنی، نواب شاہ کی دیکھنی ہے، اور مجھے سکھر کی دیکھنی ہے، اور لڑکانہ کی دیکھنی ہے، تو آپ کمبر شداد کوٹ کی دیکھنی ہے، تو آپ آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں چیزیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچی. یہ DC بتا دے، اس کے بعد سروے رپورٹ ہو تاکہ ڈپلیکیشن ہو، پتہ چلے ایک ہی جگہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، باقی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس ٹاپک کو تو یہ بھی اس کی تیاری بھی نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے. اور آخری بات، اربن فلڈنگ میں دیکھیں آسان کام ہے کہ جنوری میں ٹھیکے دے دیں، تو جتنی بھی بارشیں ہوں گی اگر نالے مارچ تک صاف ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ جولائی کی مانسون کی بارشوں میں اپنی چھت پہ بیٹھ کے پکوڑے کھائیں، چاٹ چھولے کھائیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اور پانی پوری کھائیں. آپ بھی مطلب ہے کہ لیکن ہم تو کراچی میں یا اندرون سندھ کہیں پر بھی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بارش کو کوئی انجوائے کرے، کیونکہ برساتی نالوں میں کچرا پھینکا جاتا ہے، برساتی نالوں میں نکاسی آپ کی لائنیں جا رہی ہیں، اور جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے 150 ملین گیلن پانی روزانہ جو
وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ تینوں، جس میں سے 2 میرے زمانے میں بنے تھے، وہ تینوں بند پڑے ہوئے ہیں. 2 میرے زمانے کے، ایک پہلے کا. TP1 TP2 اور TP3 تینوں بند پڑے ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس ٹاپک کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہاں جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیں.